السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلافت موومنٹ۔ لیٹس اسٹارٹ۔ دیکھیں خلافت موومنٹ اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے۔ خلافت موومنٹ ایسے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوتا ہے کہ 1914 اور ختم ہو جاتی ہے 1918 کے اندر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بھائی کون کون سی کنٹریز کے بیچ میں ورلڈ وار ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے الائڈ پاور، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے سینٹرل پاور۔ الائڈ پاور میں کون کون سے کنٹریز ہوتے ہیں؟ برٹن، فرانس، جاپان، رشیا، اٹلی، اور سینٹرل پاور میں جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ اور اوٹومن امپائر، ٹھیک ہے۔ جو اوٹومن امپائر ہے نا، یہ بیسیکلی ہمارے پاس آپ یہ سمجھ رہے ہیں سلطنت عثمانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے لڑائی، ٹھیک ہے، فرسٹ ورلڈ وار کی بتا رہی ہوں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ سینٹرل پاور جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ ہار جاتے ہیں۔ اب جب سینٹرل پاور جو ہوتے ہیں نا، اس وقت جو ان کے خلیفہ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں سلطان، اور جو سلطان ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے، جو سلطان ہوتے ہیں نا، ان کی ان کنٹریز کے اوپر نا اپنی حکومت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو سلطنت عثمانیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ہیڈ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں سلطان، ٹھیک ہے، اس وقت کے خلیفہ ہوتے ہیں وہ۔ اور جتنے بھی یہ ہمارے پاس جو مین ہمارے پاس اسلامک کنٹریز ہوتے ہیں، اور وہ ان کے انڈر ہی ہوتے ہیں۔ مگر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہے نا، الائڈ پاور جو ہوتی ہے نا وہ جیت جاتی ہے، اور سینٹرل پاور والے جو ہوتے ہیں نا وہ ہار جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ الائڈ پاور والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک سمجھ لیں، آپ یہ سمجھ لیں، وہ ایک عہدہ سائن کرتے ہیں کہ بھائی اب جو کنٹری آپ کے انڈر ہے نا، ٹھیک ہے، اب وہ اب ہماری سرزمین ہے، اب وہ آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جو کنٹریز یا جو ایریاز جو آپ کے انڈر ہوں گے، آپ ان کو چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے، پھر وہ دوسرے جو مطلب جو الائڈ پاور والے یا دوسرے جو لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی پھر وہ چلے گی اس پہ حکومت۔ تب ہوتا یہ ہے فلسطین، سیریا، لیبنان، ایران اور عراق، یہ سارے جو کنٹری ہوتے ہیں نا، یہ اوٹومن امپائر کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف خلیفہ جو ہوتے ہیں نا، اس وقت ان کی جو سلطنت رہتی ہے نا، سلطان جن کا نام ہوتا ہے، ان کی سلطنت صرف رہتی ہے ٹرکی کے اندر، ٹھیک ہے، صرف ٹرکی کے اندر ان کی سلطنت رہتی ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ خلافت موومنٹ اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے۔ جب یہ سارا سب کچھ ہوتا ہے نا، تو جتنے بھی مسلمس ہوتے ہیں نا، وہ یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس میجر جو مسلمس کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے انڈر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جتنے بھی جو مسلمس پلیسز ہیں ان سب کو خطرہ تھا، ٹھیک ہے، کہ نا جیسے ابھی بھی جیسے اگر مسجد اقصی کی بات کریں تو عبادت کرنے نہیں دیتے، تو انڈیا کے جو مسلم تھے نا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ برٹش جو ہے نا، وہ ہم پہ بھی یہی سارا سسٹم جو ہے نا وہ لاگو کر دے، اور ہمیں کیا کرے، ہماری عبادت سے یا جو ہمارے ہولی پلیسز ہیں ان کو نقصان پہنچائے۔ تب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بھئی یہ ایک دیکھیں کوزز یہاں پہ مین دو ہی آئیں گے، ایک فرسٹ ورلڈ وار اور دوسرا اوٹومن امپائر جو تھے وہ ہار گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ آپ اوٹومن امپائر کو آپ اردو میں یہ سمجھ لیں سلطنت عثمانیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پورے جتنے بھی اور مطلب جتنا بھی ورلڈ کے اندر جتنے بھی مسلمس ہوتے ہیں نا، وہ سارے احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہمارے ہولی پلیسز ہیں، ہمیں کوئی تو اس کی چیز کی مطلب گارنٹی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ مطلب محفوظ رہیں، وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو شہید کر دے۔ جو الائڈ پاور والے جو لوگ تھے ان کی حکومت آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب نا یہ بس یہی اس کے کازز ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، پورے ورلڈ کے اندر نا احتجاج چل رہا ہوتا ہے، اور انڈیا میں مسلمز جو ہوتے ہیں وہ انڈر کنٹرول ہوتے ہیں برٹش کے۔ اب مسلمس یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں یہ لوگ، تو وہاں پہ علی برادرس مطلب دو بھائی ہوتے ہیں، محمد علی اور شوکت علی، وہ ایک موومنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس موومنٹ میں یہ جو وہ موومنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں نا، وہ یہ ہوتی ہے خلافت موومنٹ، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اس موومنٹ کو کانگریس جو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کانگریس جو ہوتی ہے وہ پارٹی ہوتی ہے جو مسلمس اور ہندو دونوں کے بیس پہ بات کرتی تھی۔ مگر جو خلافت موومنٹ اسٹارٹ ہوئی، جو صدر تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے گاندھی، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بھائی اس کے آبجیکٹیو رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پارٹی بن گئی اس کے آبجیکٹیو رکھے جاتے ہیں۔ اب آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں کہ بھائی ہے نا پروٹیکٹ کرنا ہے ہولی پلیسز کو، ٹھیک ہے، جو کہ مسلمس کے ہیں، ٹھیک ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے اوٹومن امپائر کو، ٹھیک ہے، اور ڈیفینڈ کرنا ہے خلیفہ کو، ٹھیک ہے۔ یہ تین اس کے آبجیکٹیو رکھے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب یہ تین آبجیکٹیو رکھے جاتے ہیں نا، تو اس میں ایک وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ڈیلیگیشن بناتے ہیں، کا گروپ ہوتا ہے جو کہ یورپ جا کے وہاں کے لوگوں سے بات
مطلب جو کہ یورپ جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہاں کے لوگوں جو ہیں، ٹھیک ہے، ان سے جا کے بات کرے گا کہ بھائی ہے نا آپ جو ہیں وہ ہمارے یہ جو آبجیکٹیو ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے جو آبجیکٹیو ہیں خلافت موومنٹ کے، وہ آپ ان کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ ڈیلیگیشن ہوتا ہے نا، اس کو مہاتما گاندھی بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، نیشنل کانگریس بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس ڈیلیگیشن کی جو مطلب اس وقت جو صدارت کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کر رہے ہوتے ہیں سید سلمان ندوی۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے نا وہ ایک الگ پارٹی ہے، ٹھیک ہے، قائد اعظم جو ہیں وہ اس وقت ممبر بھی ہیں کس کے، آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی ہیں اور کانگریس کے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی صرف مسلمس کی آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی نہیں تھی اس وقت ہندوستان میں، مسلمس کی اور چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری پارٹیز تھیں جو کہ اس وقت پرومیننٹ نہیں تھیں اتنی، صرف آل انڈیا مسلم لیگ پرومیننٹ تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ خلافت موومنٹ کے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو مطلب ایک مذہب کا استعمال کر کے وہ اپنی پارٹیز کو اوپر لے کر آتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک گاندھی تھے ان کی بھی یہ سوچتی کہ جب ہم مسلمس کے ساتھ ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں بھی آزادی مل جائے، مگر ہوتا یہ ہے کہ بھائی جو خلافت موومنٹ ہوتی ہے نا، اب جب وہاں پہ ڈیلیگیشن لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے خلافت موومنٹ وہ سیدھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ریجیکٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو برٹش ہوتے ہیں نا، برٹش کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے بولا کہ ہم خلافت موومنٹ کا کوئی بھی جو آبجیکٹیو ہوگا اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ ہم اس کو مانیں گے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارا نہیں ہی ہے، ہمارا کوئی مطلب کیا کہتے ہیں، ہم اس میں نا مداخلت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور نہ اگر آپ کو لکھنؤ پیکٹ کے مطلب جو بھی آبجیکٹیو ہیں، جو بھی چیزیں آپ کو رکھوانی ہیں آپ وہ رکھیں، ہم وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کچھ حد تک ایکسیپٹ بھی ہوئے تھے۔ اب موومنٹ چلاتے ہیں مہاتما گاندھی، جس کو کہتے ہیں نان کنوینشنل موومنٹ۔ اب اس موومنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، اس موومنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو برٹش نے سب کو ایوارڈ دیے نا، آپ وہ ایوارڈ ان کو واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے، جو اس وقت سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے آپ وہ سب سرکاری عہدے چھوڑ دیں گے، برٹش کی ہر ایک چیز کا بائیکاٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، برٹش کے کپڑے، کھانے پینے، ان کے دفتر، ان کے اسکول، ان کے کالجز، یہاں سے بھی اپنے اپنے بچوں کو ہٹا لیں گے۔ پھر جب وہاں سے سارے بچے جو تھے انہوں نے اپنے اپنے اسکول جانا چھوڑ دیا، پھر جب وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر اسے بچے اسکول جانا چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے تو پھر ایشو ہو جائے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، وہ جو نیشنل اسکولز ہوتے ہیں نا ان کو اوپن کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں تو بہت سارے اسکول جو ہوتے ہیں جیسے اس جامعہ اسلامیہ ہے نا، ایک یہ والا اسکول بھی کھولتے ہیں، اس میں بہت ڈفرینٹ اسکول جو ہوتے ہیں نا وہ نیشنل اسکول کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نا ایک نا چورا چوری جو ہوتا ہے ایک پلیس ہوتا ہے اتر پردیش میں، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو جو پولیس والے ہوتے ہیں نا وہ اس موومنٹ کے اوپر کر دیتے ہیں فائرنگ، ٹھیک ہے، اب جب اس موومنٹ کے اوپر جب وہ فائرنگ کرتے ہیں نا تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پہلے بہت غصے میں ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پولیس سمیت وہ پورا جو پولیس اسٹیشن ہوتا ہے نا اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اب جب اس کو آگ لگاتے ہیں نا تو اس میں 22 پیپل جو ہوتے ہیں نا وہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہاں ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے چوری چورا پلیس کے اوپر، جو کہ اتر پردیش میں ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو چوری چورا جو وہاں پر چوری چورا کا جو پولیس اسٹیشن ہوتا ہے نا اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو جب مہاتما گاندھی کو یہ چیز پتہ چلتی ہے نا کہ وہاں پہ اتنے لوگوں کو آگ لگا دی ہے، 30,000 سپورٹر کو اریسٹ کر لیا ہے، تو وہ چوری چورا کو وجہ بنا کے وہ یہ موومنٹ خلافت موومنٹ کو ہی چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، خلافت موومنٹ جو ہوتی ہے اس کو خلافت موومنٹ اور نان کنوینشنل موومنٹ بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو خلافت موومنٹ اور نان کنوینشنل موومنٹ وہ دونوں موومنٹ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان 1924 کے اندر خلافت موومنٹ یہ جو نان کنوینشنل موومنٹ ہے یہ اینڈ ہو جاتی ہے، اور اس کو اینڈ کون کرتا ہے، ترک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اینڈ کر دیتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کوئک ریویو دوں تو کوئک ریویو یہ ہوگا کہ بھائی دو پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جن کی بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو آپٹیمن امپائر ہوتے ہیں وہ لوگ ہار جاتے ہیں، ان کے انڈر جتنے بھی کنٹریز ہوتے ہیں ان کو اس وجہ سے اپنا ہولڈ ہٹانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فرسٹ پارٹی کے انڈر چلے جاتے ہیں، جو مسلمس ہوتے ہیں ورلڈ کے اندر وہ احتجاج کرتے ہیں کہ بھائی ہے نا ہمارے ہولی پلیسز میں کوئی مطلب مسئلہ نہ ہو، ایشو نہ ہو، ان کو شہید نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو انڈیا کے اندر ہوتا ہے وہ ایک خلافت موومنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب خلافت موومنٹ جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ اسٹارٹ ہوتی ہے، تو یہ 5 جولائی 1919 کو اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد
کون اسٹارٹ کرتا ہے؟ علی برادرز، دو بھائی ہوتے ہیں، وہ یہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں بھائی ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے مسلم پلیسز کو، عثمانی امپائر کو، اور ڈیفینڈ کرنا ہے خلیفہ کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، پھر ایک نان کنونشنل موومنٹ چلائی جاتی ہے کہ بھئی ہم جتنے بھی برٹش ہیں کے مطلب وہ ہیں ادارے کہہ لیں یا فوڈ کہہ لیں یا جتنے بھی اس کے پروڈکٹ کہہ لیں، ہمیں اس کو بائیک آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نان کنونشنل اور خلافت موومنٹ بات ایک ہی ہے، اور دونوں کے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گاندھی جی. ٹھیک ہے. جینا اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے سپورٹ میں نہیں ہوتے، ایک ڈیلیگیشن بناتے ہیں ٹھیک ہے. ڈیلیگیشن کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں سید سلمان ندوی، اور پھر وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں یورپ برٹش کے لوگوں کے پاس، برٹش آفیسر کے پاس کہ بھئی آپ کو یہ جو ہمارے آبجیکٹیو ہیں ماننے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے، اور نہ اگر آپ کو کوئی اور اپنے مطلب کوئی اور ایشوز ہیں آپ وہ بتائیں. پھر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہاں پہ 30,000 لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں. مہاتما گاندھی جو ہوتے ہیں وہ چوری چورا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو بیل بنا کے وڈرا کرتے ہیں. چوری چورا انسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو مطلب لوگ جو ہوتے ہیں وہ پولیس آفیسرس کو پولیس اسٹیشن کے اندر ہی جلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں 1924 کے اندر خلافت موومنٹ جو ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اب آگے میں آپ کو اس کے امپورٹنٹ MCQs بتاتی ہوں.